نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. ارے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیغام رضا کانفرنس میں رضا کا پیغام میں اس شعر کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. یہ پیغام رضا ہم سب کو پیغام دے رہے ہیں. سیدنا سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان، کہ لوگوں، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. ذرا منظر نگاری دیکھیے. ایک تو سونا جنگل ہی بھینکر ہوتا ہے. دن میں اچھے اچھے جودھاؤں کے پیتے پانی جہاں ہوتے ہیں، اگر کہیں شیر اور ہاتھی چنگاڑے اور ٹھاڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. رات کا عالم کیا ہوگا؟ نہ کوئی آس ہے نہ کوئی پاس ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں، سونا جنگل، ایک خطرناکی تو یہ ہے. اور پھر رات ہی اجالی نہیں ہے، فرماتے ہیں رات اندھیری ہے. سونا جنگل، رات اندھیری، رات ہونا اور پھر وہ بھی اندھیری اجالی والی نہیں ہے. اور چھائی بدلی کالی ہے. اندھیری رات خود ہی بھینکر ہوتی ہے، اس میں بدلی چھائی ہو تو بدلی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سفید ہوتی ہے اور ایک کالی، جس کو گھنگھور گھٹا کہتے ہیں. تو سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. اور ہمارا عالم کیا ہے؟ خراٹے کی نیند ایسے ڈینجر ماحول اور علاقے میں لے رہے ہیں کہ اگر اٹھانا چاہے کوئی تو اٹھتا بھی نہیں ہے، بلاتا بھی نہیں ہے. امام احمد رضا کس درد کے ساتھ فرماتے ہیں، یہ خطرناک ماحول اے سنیوں جس میں تم گھرے ہوئے ہو. یہ جنگل کون سا جنگل ہے؟ یہ دنیا کا وہ جنگل نہیں جہاں ساگون ہو، کیکر کے جھاڑ ہوں، ببول ہو. یہ وہ جنگل ہے جو انسانی جنگل ہے. اور اس جنگل میں تمہاری آواز پر کوئی کان دھرنے والا نہیں ہے. اتنے لوگوں میں ہو
تنہا محسوس کرتے ہو؟ اے سنیوں، کیا تم اپنی تنہائی کا احساس نہیں رکھتے؟ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، سارے باطل ایک طرف ہوتے ہیں، تمہاری ضمانت لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، تمہیں جیل کی کوٹڑیوں سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اتنے ہرے بھرے جنگل میں انسانوں کے رہ کر پھر بھی تم تنہا ہوتے ہو، سنسان جنگل ہوتا ہے، کہیں دور دور سے تمہاری آواز پر کوئی لبیک کہنے کی صدا سنائی نہیں دیتی ہے، اور اس میں بھی اس سنسان علاقے میں رہ کر بدعت، کفر اور مختلف قسم کے گستاخانہ انداز ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ یہ بدلیاں کفر کی ہیں، یہ بدلیاں بدعتوں کی ہیں، یہ بدلیاں گستاخی رسالت کی ہے، یہ بدلیاں مکر و فریب کی ہے، یہ بدلیاں ظلم و اناد کی ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہاں چور رکھوالے ہیں۔ رکھوالے کس کو کہتے ہیں؟ جو چوکیداری کا بھیس بدل کر اور کہتے ہیں آپ آرام سے سو جائیے، ہم آپ کی سرکشا کریں گے، ہم آپ کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔ یہ حفاظت کا دعویٰ کرنے والے، چاہے وہ وردی میں ہو، چاہے وہ 3-4 پہننے والے ہوں، چاہے وہ چہرے پر داڑھی رچانے والے ہوں، اے لوگوں، یہ تمہیں پہلاوا دینے والے ہیں۔ جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ جو تمہارے نگہبان بنے ہیں، ایمان کی حفاظت کا دعویٰ رکھتے ہیں، تمہاری دنیا کو سنوارنے کا مزاج لے کر آئے ہیں، ان کے مکر و فریب میں مت آنا۔ امام احمد رضا کا پیغام یہ ہے، یہ چور ایسے چور ہیں، پوری تیاری کے ساتھ اور فنکاری کے ساتھ آئے ہیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چورا لے، آنکھ سے کاجل صاف چورا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، اور تیری گٹھری، ایمان کی پوٹلی اور گٹھری، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی، اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر امام احمد رضا، اساتین ملت، عاشقان مصطفیٰ، علماء کرام تم کو کہتے ہیں اٹھ، تو کہتے ہیں امام احمد رضا کا پیغام سنو، آنکھیں ملنا، جھجلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی۔ یہ منظر کشی ہے جب نیند کا ماتا ہوتا ہے اور کوئی اسے اٹھاتا ہے، تو اگر وہ اٹھتا ہے تو پہلے آنکھ ملتا ہے، آنکھیں ملنا، اور پھر کہتا کیوں جگا دیا بے، 2-4 گالیاں بھی دیتا ہے، اور ایسے ایسے ڈائیلاگ بولتا ہے کہ جگانے والا تلملا جاتا ہے۔ آنکھیں ملنا، جھجلا پڑنا، اور پھر منہ پھاڑتا ہے، ہاں کرتا ہے، لاکھ جمائی، ایک ایک نہیں کتنی جمائیاں لیتا ہے۔ آنکھیں ملنا، جھجلا پڑنا، لاکھ جمائی، اور جمائی کے بعد پھر انگڑائی کرتا ہے، اپنی سستی کو دور بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انداز ہے، فوراً اٹھ نہیں بیٹھتا، چور کا نام سن کر کے ڈنڈا لے کر تیار نہیں ہوتا ہے، آنکھیں ملتا ہے، کچر کچر کرتا ہے، پھر جمائی لیتا ہے، جھجلاتا ہے، حجت تکرار کرتا ہے، ٹائم ویسٹ کرتا ہے۔ آج جگانے والے کی آواز پر لبیک کہہ کے فوراً تیار نہیں ہوتا ہے۔ آنکھیں ملنا، جھجلا پڑنا، لاکھ جمائی، انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے۔ نام پہ اٹھنے، اس نے کیا کہا؟ اٹھ، بس اتنے نا، اٹھنے کا نام لیا، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے۔ ارے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے،
اس نے تم کو ماں بہن تو نہیں کی، تیری ایسی تیری ویسی کچھ کہا؟ سالے بہنوئی سسر کچھ کہا؟ کچھ تو نہیں کہا، کہا اٹھ۔ اس اٹھنے کو تم نے گالی سمجھ دیا اور لڑائی کر رہے ہو، تمہاری مت ہی نرالی ہے۔ یہ آج پورے اہل سنت کے معاشرے کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ایسے ہیں، پیغام رضا کانفرنس میں آئے ہو تو یہ ان اشعار کو اپنے دل کی دامن دل میں گرہ لگا لو کہ اب اگر اٹھایا جائے تو تم کو اٹھنا ہے، جگایا جائے تو اٹھنا ہے۔ ان انگڑائیوں کا اور ان بدمست نیند کا بہانہ نہیں لینا ہے۔ حالت کیا بن گئی ہے، اگر اٹھے بھی اگر جاگے بھی تو ہمارا کردار کتنا مفلوج اور ڈیمیج ہو گیا ہے۔ امام احمد رضا کا پیغام سنو۔ آج ہماری قوم کے ان بے راہ رو معاشرے کو دیکھ کر امام احمد رضا کا کلیجہ منہ کو آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، پورا دن کھیل تماشوں میں گزارتے ہو، دن لہو میں کھونا تجھے، اور کھیل کود کرکٹ بلہ فٹ بال دنیا کی ہائے ہائے اور ان چہل پہل میں اتنا تھک کر چور ہوتا ہے کہ بستر پر آتا ہے اور کھراٹے لے کر سو جاتا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے اور شب صبح تک سونا تجھے۔ سورج نکل آیا لیکن مسلمان بستر نہیں چھوڑتا۔ ارے نماز کون پڑھتا ہے، اذان کون سنتا ہے؟ ذرا سوچو تو 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے، شب صبح تک سونا تجھے۔ ارے شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ماحول کتنا بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا۔ کس کا اناج کھاتے ہو، کس کا پانی پیتے ہو، کس کی زمین پر چلتے ہو، کس کی زندگی عطا کی ہوئی گزارتے ہو؟ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ڈالا کیا۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ڈالا کیا، شکر کرم ترس سزا، لفظ و نشر مرتب ہے۔ شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگر اللہ کا رزق کھایا تھا تو شکر کرنا تمہارے اوپر واجب تھا، اور فرمان حق ڈالا تھا تو عذاب الہی سے تمہیں ترسا اور لرزا ہونا چاہیے تھا، ڈرنا چاہیے۔ لیکن ہائے ہائے، امام احمد رضا بڑے کرب کے ساتھ فرماتے ہیں شکر خدا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ڈالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔